الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق اللہ العظیم. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے سیکھنے کے سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے اور اس میں 26 آیات ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں عمل نہیں کیا. عمل کرتے رہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کا عمل نہیں تھا تو ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا. اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے گئے ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا. اور پھر اس کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزیں دکھائیں کہ جن کی طرف دیکھ کر آپ یہ بتائیں کہ جو اللہ اس طرح کی چیزیں بنا سکتا ہے اس کو اپنی خدائی میں کسی کو شریک کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کافروں کی ہٹ دھرمی سے جو تکلیف ہوتی تھی اس میں آپ کو تسلی دی گئی اور آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کی ڈیوٹی یہاں تک ہے, اس سے آگے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اس میں ہمارے لیے جو درس ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے تو کہاں تک ہماری ڈیوٹی ہے اس کے حوالے سے وضاحت کی گئی. باقی تفصیل سے سامنے آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ. کیا تمہیں اس واقعہ یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ. بہت سے جو چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ. مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور. تصلی نارا حامیہ. وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقی من عین آنیہ. انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع. ان کے لیے کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع. جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا نہ بھوک مٹائے گا. اب یہ ایک منظر ہمارے سامنے آیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام میں تشریف لے گئے تو ایک نصرانی راہب آپ کے پاس آیا جو بوڑھا تھا اور اپنے مذہب کی عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ اور محنت میں لگا ہوا تھا. محنت سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا, بدن خشک, لباس خستہ اور بدحیت تھا. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو آپ رو پڑے. لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آیا کہ اس بیچارے نے ایک مقصد کے لیے
بڑی محنت اور جانفشانی کی، مگر وہ اس مقصد یعنی رضا الہی کو نہیں پا سکا، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے مصیبت جھیلتے ہوئے، تھکن سے چور۔ تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر جو کچھ ہم دنیا کے اندر عمل کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ اگر ہمارے اس میں طریقہ کار اپنی سوچ ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے اور وہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اور وہ یہ اس صورت میں بتایا گیا کہ جس دن قیامت میں جب سب پر جو وہ سب چیزوں پر یعنی سب پر چھا جانے والا واقعہ ہوگا، اس میں بہت سارے چہرے اترے ہوئے ہوں گے مصیبت جھیلتے ہوئے، تھکن سے چور، وہ تہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان کے ہم تو دنیا کی ان دنوں کی جو گرمی ہم سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتی، ہم کہاں جا کر آخرت میں اس طرح کی گرمی برداشت کریں گے۔ ان کے لیے کانٹے دار جھاڑے کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا، اور نہ جس سے نہ ان کا جسم کا وزن بڑھے گا، نہ ان کی بھوک مٹے گی۔ کچھ دن کچھ چہرے اور بھی ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ان چہروں میں سے بنائے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، دنیا میں اپنے کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن۔ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار میں لگے ہوئے گداز تکیے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بچھے ہوئے قالین۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیں گے جن لوگوں کی محنت، جن لوگوں کی کوشش دنیا میں اس طریقے کے مطابق تھی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا انجام بھی اس طرح ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خیرات کی کچھ چیزیں ہمارے سامنے کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھیں کہ جو اللہ ان چیزوں کو بغیر کسی ان حیرت انگیز چیزیں جس اللہ نے پیدا فرمائی اس کو اپنی خدائی میں کسی کو شریک کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ فَذَكِّرْ، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے۔ فَذَكِّرْ، اے پیغمبر تم نصیحت کیے جاؤ۔ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، آپ ان کو زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ اب ہماری ذمہ جو ہم دیندار ہیں، جو دین کی طرف آئے ہیں، ہماری ذمہ جو کام ہے وہ ہے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے قرآن کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا۔ لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا اور اس نصیحت کو نہیں مانے گا اور کفر اختیار کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ بھی چھوڑ دیں گے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ،
یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے. تو میرے دوستو، جس کا اللہ حساب لے وہ بچ سکتا ہے. اس لیے جن کے بارے میں ہم آج محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، جن کے بارے میں آج درد رکھتے ہیں، جن کو کوئی کانٹا چبھنے کے لیے ہم نہیں چھوڑتے، ہمارے وہ رشتہ دار، ہمارے وہ والدین، ہمارے وہ بیوی بچے، ہمارے آس پاس کے دوست احباب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن اس بڑے عذاب سے بچ جائیں تو ہمیں آج ان کی فکر کرنی ہوگی. اپنی بھی فکر کریں، اپنے آس پاس والوں کی بھی فکر کریں کہ یہ کسی طریقے سے دین پر آ جائیں اور اللہ کو راضی کر لیں تاکہ اللہ کے سامنے کامیاب ہو کر جائیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. سورۃ الفجر شروع کر رہے ہیں. 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے، مکی سورت ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں ان پر بات ہے، اور پھر جن قوموں نے سرکشی کی ان کا انجام کیا ہوا اس پر بات ہے، اور اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کن حالتوں میں آزماتا ہے اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ کن وجوہات کی بنا پر آتے ہیں اس کے بارے میں انسان کو سمجھایا گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی. بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذی الحجہ کی صبح مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس میں عبادت کا بہت ثواب ہے. والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی. جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن اور طاق سے مراد عرفے کا دن ہے جو 9 ذی الحجہ کو آتا ہے. ان ایام کی قسم کھانے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو، یعنی جب رات رخصت ہونے لگے. ان تمام دنوں اور راتوں کا حوالہ شاید اس لیے دیا گیا کہ عرب کی کافر لوگ بھی ان کو مقدس سمجھتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ تقدس ان دنوں اور راتوں میں خود سے نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اس لیے یہ سارے دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور اسی قدرت اور حکمت کا ایک مظاہرہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور بد کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ فرمائے بلکہ نیک لوگوں کو انعام دے اور برے لوگوں کو سزا. چنانچہ سورت میں انہی 2 باتوں کو نہایت بلیغ انداز میں بیان فرمایا ہے. حل فی ذلک قسم لذی حجر، ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ. ارم قوم عاد کے جد اعلیٰ کا نام ہے، اس لیے قوم عاد کی جس شاخ کا یہاں ذکر ہے اس کو عاد ارم کہا جاتا ہے. اور ان کو ستونوں والے کہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے قد و قامت اور ڈیل ڈول میں بہت زیادہ تھے وہ، اس لیے آگے فرمایا گیا کہ ان جیسے لوگ کہیں اور پیدا نہیں کیے گئے. اور بعض حضرات نے اس کی یہ وجہ بھی بتائی ہے کہ انہوں نے اپنی تعمیرات میں بڑے بڑے ستون بنائے ہوئے تھے. ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جس کا واقعہ ہم سورۃ اعراف اور سورۃ ہود میں پڑھیں گے. ارم ذات العماد، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کی
اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور ان کے تعارف بھی ہمیں وہاں پر ملے گا، سورۃ اعراف میں ملے گا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا۔ اب یہاں پر جو بات بتائے گی کہ اللہ رب علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک بعاد، کہ قوم عاد کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا۔ عاد کی پھر آگے ایک شاخ کا تذکرہ کیا، ارم ذات العماد، کہ ان جیسے لوگ پیدا بھی نہیں کیے گئے، اور پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا جنہوں نے پہاڑوں کو، پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا، اور پھر تیسرے نمبر پر تذکرہ کیا فرعون کا۔ الذین، یہ وہ لوگ تھے، طغوا فی البلاد، جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کی تھی، فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت فساد مچایا تھا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے۔ اب یہاں اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے انسان کو آزماتا ہے، جس انداز سے اس کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ رب کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ جب اس کو ملتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ اس کی اپنی صلاحیت ہے، یہ اس کی اپنی کچھ کوشش ہے، محنت ہے جس کی وجہ سے یہ ملا ہے، وہ بھی رب نے دیا اس کو امتحان لینے کے لیے۔ اور جب اس کے حالات تنگ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری صلاحیت تو زیادہ تھی، رب نے کم دیا، مجھے تو یوں ملنا چاہیے تھا، یوں ملنا چاہیے تھا، یوں ملنا چاہیے تھا، لیکن رب نے میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ رب کے اس معاملے پر راضی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ رب نے میری جو ہے وہ کی ہے، یعنی میری جو ریسپیکٹ تھی وہ نہیں کی۔ اب اس معاملے کو ہم دیکھیں کہ جن لوگوں کے حالات تنگ ہیں وہ جگہ جگہ پر بار بار بیٹھ کر جو رب کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات یوں ہیں، ہمارے یوں ہیں، ہمارے یوں ہیں، اس جگہ پر وہ امتحان میں ہیں، اور امتحان میں اور اگر بار بار مخلوق کے سامنے اللہ کے شکوے کریں گے تو وہ امتحان میں ناکامی کے چانس زیادہ ہیں۔ ان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ رزق کی وسعت یہ بھی رب کی طرف سے امتحان ہے، اور رزق کی تنگی یہ بھی رب کی طرف سے امتحان ہے کہ انسان اس ٹائم میں کرتا کیا ہے اور کہتا کیا ہے۔ اب آگے جو ہے کچھ اسباب بتائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں اور جن کی وجہ سے یہ حالات تنگ ہوتے ہیں۔ کون سے؟ کَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ کلا، یہ جو کریکٹر بتائے گئے، یہ جو چیزیں بتائی گئی کہ یتیم کی عزت نہ کرنا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، اور وراثت کا مال کھا جانا، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرنا، ایسا نہیں چاہیے۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا پروردگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔
यौमइज़ यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। उस वक्त उस दिन इंसान को समझ आएगी कि क्या हुआ, लेकिन उस वक्त समझ आने का मौका कहाँ है। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, वो कहेगा काश मैं अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, क़द्दमतु लिहयाती। असल जिंदगी वो है जो मरने के बाद शुरू हो रही है, और हम असल जिंदगी किसको समझ बैठे हैं, जिसमें हम चल रहे हैं। हमारी टोटल तवानाइयाँ, हमारी सलाहियतें, हमारी कोशिशें, हमारा वक्त वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, इस जिंदगी को बनाने के लिए, जबकि असल जिंदगी हमारी मौत के बाद शुरू होने वाली है। लिहाजा आज से हम अपना आज़म करें और अपनी तरजीहात बदलें, और अपने वक्त को और अपनी सलाहियतों को उस जिंदगी की तैयारी के लिए अपने आप को तकसीम करें और अपने आप को बेहतर करें, और इस जिंदगी को ज़रूरत की हद तक लें। और उसके बाद फरमाया यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, वो कहेगा काश मैं अपनी उस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, फिर उस दिन अल्लाह के बराबर कोई अज़ाब देने वाला नहीं होगा। वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, और ना ही उसके पकड़ने की तरह कोई पकड़ने वाला होगा, उसके जकड़ने की तरह कोई जकड़ने वाला होगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह, अलबत्ता नेक लोगों से कहा जाएगा कि ऐ वो जान जो अल्लाह की इताअत में चैन पा चुकी, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, अपने परवरदिगार की तरफ इस तरह लौट कर आ जा कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी, और शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में। वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नफ्स भी इस तरह की बनाए जो नफ्स मुतमइन्ना हो, जो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में राहत पा चुकी हो, और अल्लाह ताला हमें उन सिफात मज़मूमा से बचाए जिनका तज़किरा किया गया, कि वो हमें अल्लाह ताला यतीम की इज़्ज़त करने की तौफीक दे, हमें मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब दे, और हम माल वरासत का माल खाने वाला अल्लाह हमें ना बनाए कि वरासत में जिसका जो हक़ है उसको मिले, और इस तरीके से माल से अल्लाह ताला हमें हद से ज़्यादा मोहब्बत न दे। और इसी तरीके से अल्लाह हमारा अशर जो है कौम समूद की तरह ना करे, कौम आद की तरह ना करे, और फ़िरौन की तरह ना करे। अल्लाह ताला हमें उनके अमाल जिसकी वजह से वो इन सज़ाओं के मर्तकब हुए, इन सज़ाओं के हकदार बने, अल्लाह ताला हमें उन जैसे अमाल से भी बचाए, और हमें वैसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे रब हमसे राज़ी हो जाए और हमारी नफ्स मुतमइन्ना बन जाए। इस दर्स का दूसरा हिस्सा भी हम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। सूरतुल बलद मक्की सूरत है। इस सूरत में 20 आयतें हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला उक़सिमु बिहादल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, जबकि ऐ पैगम्बर तुम इस शहर में मुकीम हो। इस शहर से मुराद मक्का मुकर्रमा है, जिसे अल्लाह ताला ने खुसूसी तक़द्दुस अता फरमाया, और इसमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकीम होने की बिना पर उसके तक़द्दुस में और इजाफा हुआ, क्योंकि आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए इस शहर का इंतखाब फरमा कर अल्लाह ताला ने इसकी शान और बढ़ा दी। ववालिदिन वमा वलद, और कसम खाता हूँ बाप की और उसके औलाद की। बाप से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और चूँकि तमाम इंसान उन्हीं की औलाद है, इसलिए इस आयत में तमाम नौ इंसानी की कसम खाई गई। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ऐसी रियलिटी को बताया है, अगर ये आयत समझ आ जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। कैसे? अल्लाह फरमा रहे हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। ये है वो बात जो कसम खाकर बयान की गई। मतलब ये है कि दुनिया में इंसान को इस तरह पैदा किया गया है कि वो किसी न किसी मशक्क़त में लगा रहता है, चाहे कोई कितना बड़ा हाकिम हो या दौलतमंद शख्स हो, उसे जिंदा रहने के लिए मशक्क़त उठानी ही पड़ती है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये चाहे कि उसे दुनिया में कोई भी मेहनत ना करनी पड़े, तो ये उसकी खाम ख्याली है। ऐसा भी कभी मुमकिन भी नहीं है। हाँ, मुकम्मल राहत की ज़िंदगी जन्नत की ज़िंदगी है, जो दुनिया में की हुई मेहनत के नतीजे में मिलती है।
ہدایت یہ دی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں جب کسی مشقت کا سامنا ہوا ہو تو اسے یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے. خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں پیش آ رہی تھیں، اس آیت نے ان کو بھی تسلی دی ہے. اور یہ بات کہنے کے لیے اول تو شہر مکہ کی قسم کھائی، شاید اس لیے کہ مکہ مکرمہ کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے مقدس شہر بنایا، لیکن وہ شہر بذات خود مشقتوں سے بنا، اور اس کے تقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج بھی مشقت کرنی پڑتی ہے. پھر خاص طور پر اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقیم ہونے کا حوالہ دینے میں شاید یہ اشارہ ہے کہ افضل ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین شہر میں مقیم ہے، لیکن مشقتیں ان کو بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھانے سے اشارہ یہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ پر غور کرو تو یہ حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی مشقتوں سے پر ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بلڈنگ اچھی بنا لیں گے تو ہم مشقتوں سے نکل جائیں گے، یہ ہماری خام خیالی ہے. ہم کہتے ہیں کہ گاڑی اچھی لے لی تو پھر شاید ہم مشقتوں سے نکل جائیں گے، یہ بھی ہماری خام خیالی ہے. ایک کبھی یہ والی مشقت ہے تو کبھی یہ والی، کبھی یہ والی ہے تو کبھی یہ والی، یہ مشقتیں چینج ہوتی رہیں گی. کامیابی تب ملے گی جب اس مشقت میں اللہ کی مرضی کے مطابق جینا سیکھ لیں، بس یہی کامیابی ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، کہتے میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے. مکہ مکرمہ میں کئی کافر ایسے تھے جنہیں اپنی جسمانی طاقت پر ناز تھا. جب انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی قابو نہیں کر سکتا. نیز بس آپس میں دکھلاوے کے طور پر کہتے تھے ہم نے ڈھیر ساری دولت خرچ کی ہے، اور خرچ کرنے کو اڑا ڈالنے سے تعبیر اس لیے کرتے کہ گویا ہمیں اس خرچ کی بالکل پرواہ بھی نہیں ہے. خاص طور پر یہ بات وہ اس دولت کے بارے میں کہتے تھے جو انہوں نے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت و دشمنی میں خرچ کی. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کے راستے دکھا دیے ہیں، اور اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن بدی کا راستہ اختیار کرو گے تو سزا ہوگی. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا. گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں. عام طور پر جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے. جیسا کہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود تشریف فرما دی، ان کو گھاٹی میں داخل ہونا اس لیے کہا گیا کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں. کون سے اعمال؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا پتہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کیا وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں گے؟ فَقُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا. کس کو؟ یتیمن ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو. او مسکینن، یا کسی مسکین کو. ذا متربہ، جو مٹی میں رول رہا ہو. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہوا جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی. ایسے لوگ جو ایمان لائے، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کی، ایک دوسرے پر رحم کھانے کی تلقین کی، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں. اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جا سکتے وہ بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی آگ سے. اور اللہ تعالیٰ انسان کی جو حقیقت اس صورت میں بتائے گی کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.
وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.